السلام علیکم. سلام تو قریب کر کے بول دوں پھر آواز جاتی ہے, نہیں کیا کریں. اب وہ میرا وہ کیا اس کو بولتے ہیں, وہ میں گھر چھوڑا ہے, گھر بھی کیا چھوڑا ہے بلکہ میر پخاس چھوڑا ہے. میں ابھی کراچی میں ہوں, تو وہ ساتھ ہوتے ہیں, کیا نام ہے, مائک وہ لائبہ نے لے کے دیا, تو بس وہ عادت بھی بنے نا کوئی اس کو یوز کرنے کی, ہر وقت وہ پاس ہو. تو یہ کراچی ہے بابا, اس کو یہاں تو موٹر سائیکل دور سے آتا دیکھ کے آپ فون کو تو دور کر لو پہلے ہی, اور نظر اس پہ رکھو موٹر سائیکل. اب کراچی میں زیادہ تر وارداتیں کیا ہو رہی ہیں, آپ ایسے فون لے کے جا رہے ہو یا ویڈیو بنا رہے ہو یا کسی سے کال کرنے لگے, ایک موٹر سائیکل آ رہا, آپ یہ سمجھو کہ موٹر سائیکل والا بیچارہ جا رہا کہیں, وہ آپ کے قریب آتا ہے اور آپ کے پنجابی میں جو کہتے ہیں چپڑا مار کے, جیسے چیل نہیں وہ گوشت چھینتی ہے بندے کے ہاتھ سے, ایسے وہ ایسے کر کے ڈائیو کٹ مارے گا اور فون لے کے بہت سامنے لے کے چلے جاتا, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اور کرنا بھی نہیں چاہیے, لعنت بھیجے فون پہ. ابھی یہ آصف کا جو بیٹا اس کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا. تو بات ساری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب دیکھیں, میں یہ جا تو رہا ہوں, بنا بھی رہا ہوں, لیکن اتنا الرٹ ہوں, میں ساتھ واچ کر رہا ہوں. کوئی موٹر سائیکل حالات میں پہلے سے اپنا وہ فون کو الرٹ کر, زیادہ چانس اس طرح یہ ہوتے ہیں کہ وہ جھپٹا مارا لے کے چلے گئے. جو وہ ہوتی ہے فورس رابری اور وہ گن, وہ ڈفرینٹ ٹائپ کی چیزیں, وہ تو آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور دو بندے تین ہیں, وہ ایک اور چیز ہے. ایسے چلتا ہوا بندہ, اس کو ایسے پنجابی میں کہتے ہیں وہ چلونا, اس کو لڑے گا اور ایک دم اس نے جھپٹا مارنا. اچھا والا بندہ آپ کا فون لے کے چل دے گا, اب لگے رہو آپ. تو ان چیزوں سے آپ احتیاط کر کے, کہتے ہیں نا پریکاشن, وہ بیٹر ہے کہ بعد میں سارا وہ ٹرانسفر کرو ڈیٹا. میرے جیسا تو میرا تو ڈیٹا بھی ٹرانسفر کینیڈا سے ہوگا, یہاں سے ہوگا بھی نہیں, مجھ سے تو ہوتا نہیں ہے. یا پھر اس کی ہیلپ لے لیتا ہوں کبھی, وہ اس کو جاوید کا جو جیدی بھائی کا جو بیٹا ہے بڑے والا فائز, پھر وہ بیچارے ان کو بٹھاؤ اور ان کو جھاڑیں بھی پلاؤ اور اپنا ڈیٹا بھی چینج کرواؤ. تو آپ اس سے بڑا بہت ہی الرٹ رہیں. کراچی میں مہربانی کر کے میں ہر بندے کو کہتا ہوں, جب یہ ایکسپیرینس میرے سامنے ہوا, میں نے کہا آپ فون کرنے لگو, اتر کے بس سے اترا, میر پخاس سے بندہ بس سے اترا. اب اس نے اوبر ایئر وغیرہ کو کال کرنی ہے نا, یا آپ نے کسی عزیز دکان جو اس کو پک کرنے, ابھی میں یہاں پہنچ گیا ہوں یا پہنچ گئی ہوں, تو وہ ایسے کھڑے وہ بات کر رہے ہیں بھری لوگوں کے اندر سے, رش میں سے. وہ بندہ چپ چاپ سے موٹر سائیکل والا قریب آ کے یہ سمجھے کہ موٹر سائیکل والا بیچارہ کوئی جگہ بنا رہا ہے یہاں سے گزرنے کے لیے, اس نے جھپٹا مارا اور لے کے. تو یہ بڑی احتیاط کریں. پہلی بات تو کوشش کریں فون نہ نکالیں, جو کہ میں نے نکال لیا, چونکہ یہ صبح کا ٹائم ہے اور یہ بڑا کورڈ علاقہ ہے اور بڑا سیکورٹی وغیرہ بڑی اچھی ہے. چلو ابھی میں لوگوں کو کچھ کو پتہ ہی ہے, ویسے نہ ہی میں بتاؤں تو, لیکن بڑا ایک تو یہ چیز ہے اس کی, دیکھیں باؤنڈری وال سارے پوری اس کے, پھر اس کا مین گیٹ ہے, وہاں بھی سیکورٹی ہے. لیکن اسٹل آپ یہ نہ سمجھیں کہ اتنی بڑی کالونی کے اندر کوئی ادھر ادھر لے کے بھاگ جائے, کہاں ڈھونڈیں گے آپ اس کو, آپ ایسا موقع ہے نہ دیں کسی کو. تو میں چلتے ہوئے سائڈ پکڑنا. تو بات کا صرف مطلب آپ سے یہی تھا, میں نے کہا تھوڑی سی واک دکھا دوں اور ساتھ یہ ٹپ بھی دے دوں کہ بھائی خدا کے لیے کراچی میں ایک زمانے میں ہم گاڑی میں بیٹھے ہوتے تھے, کار کے دروازے میں سے فون نکال کے ویڈیو بنا رہے تھے. ایک دو نے کمنٹ میں کہا کہ انکل, میں نے کہا یار یہ پتہ نہیں کون ڈرپوک لوگ گھر بیٹھے ہوئے. لیکن جب ہمارے ساتھ خود وارداتیں ایسے ہو گئیں تو, اور فریکوینٹلی جب یہ میں نے پڑھنا شروع کیا سوشل میڈیا پہ, پتہ لگا کہ نہیں یار یہ تو بہت ہی رسکی. کچھ بھی نہیں ہوگا, آپ کا فون چلا گیا, اب آپ کرتے رہو ڈیٹا ٹرانسفر اور فون ڈھونڈتے رہو اور اس میں کرو, یہ کرو وہ کرو. ہم سے نہیں ہوتا. یہ ایڈوانس بچے ہیں جن کو پتا ہو, چلو کر بھی لیں, لیکن لاس تو پھر بھی ہو گیا, آپ کا ٹائم کا لاس, آپ کا فائنینشیل لاس, اور اللہ نہ کرے کوئی ایسا کوئی نقصان بھی پہنچا سکتا بندہ آپ کو. تو ایسا کو لے کے جائے, اس کا پیچھا مت کرو, چھوڑو بس. اب فون دوسرا آ جائے گا, کوئی نقصان ہو جائے اللہ نہ کرے. تو یہ کراچی میں اب بڑی احتیاط کریں. میں بات کرنے لگا تھا کہ وہ بلکہ بتا چکا ہوں, گاڑی میں سے لمبا ہاتھ نکال کے ویڈیو بنانی. شروع میں بڑا جوش تھا جب یوٹیوب کا, لوگ بیچارے کہتے تھے انکل یہ ذرا کراچی ہے, بڑا احتیاط کریں, رش کے اندر سے ایسے جائے. ہم سمجھ رہے ہیں یار رش کے اندر سے گاڑی جا رہی ہے, اس میں سے کون کیا ہے. وہ کہتے ہیں اسی کے دوران موٹر سائیکل والا ایسے بیچ میں کٹ مار کے آئے گا, آپ کا فون لے کے, آپ اس رش میں اس نے نکل جانا ہے, آپ کار کے اوپر آپ نہیں نکل پاؤ گے. سو یہ اس کی احتیاط کریں. باقی کوئی آج کی ایکٹیویٹیز ہوگی کسی خاص مشن پہ, میں کراچی آیا ہوں, تو مشن کمپلیش جب ہوگا تو پھر انشاءاللہ تھوڑا سا آپ کو اپڈیٹ کر دیں گے, ٹھیک ہے. ہاں دوسری آرام سے بیٹھی ہوئی ہے بیگم, اس کو بھی تھوڑا چٹکی بھروں میں. تو وہ کہتے ہیں مجھے میری بیوی سے بچا. کراچی آ گیا ہوں, یہاں بھی پیچھے فون, پہلے اس کو سارا جواب دو, بتاؤ میں کیوں آیا ہوں, کدھر بیٹھا ہوں, کیا کر رہا ہوں. تو یار یہ پتہ نہیں اے لاک اس کے اوپر اسکرین پہ کبھی کبھی آ جاتا ہے, یہ کیوں ہوتا ہے اللہ جانے.
ہاں جٹی تھی آپ بڑی ہوشیار ہے, ایسی گل نہیں. وہ 2 موٹر سائیکل آ رہے تھے دور سے, انہوں نے مجھے دیکھنا شروع کیا. میں نے فون فٹافٹ نیچے کیا تو میں نے دیکھا ایک ساتھ ہی اسپیڈ پہ, اس کے اوپر بھی وہ لڑکا مڑ کے بیچارہ اور نارملی دیکھ رہا ہو بھلے کہ یہ چاچا کوئی مخلوق کہیں اور کی لگتی ہے. تو وہ پھر اس میں نے فٹافٹ فون پہلے نیچے کیا, اب اس کو ریکارڈنگ کرتے ہوئے اس کو جیب میں ڈال دیا, بات ہی ختم ہو گئی. میں نے کہا تم میرے سے اتنی جلدی جھپٹا نہیں مارو گی, اور اگر مارا میں تو خود 302 کا کیسوں میں چھوڑنا نہیں ہے تم کو. لوگوں تو کہہ رہا ہوں ریٹیلیٹ نہیں کرنا, وہ کرنا. یہ اسپیشلی ینگ جن کی ابھی زندگی پڑی ہے, ہمارے جیسے کو گرا لو سالے کو پکڑ کے ادھر ہی سر کے بل اتھے منکا پن دو, پنجابی میں جو کہتے ہیں. ایسے کیسے حق حلال کی چیز آپ یوں لے کے بھاگ لو گے. لیکن پھر وہی بات ہے, آپ نے دیکھنا ہے کتنے لوگ ہیں, کیا ہے اس کے ہاتھ میں, یہ ساری چیزیں آل آف سڈن ایک دم آپ نے وہ سارا اسیس کرنا ہوتا ہے. اگر کوئی ایسا کرنا چاہے, ینگ بچے جو ہوتے ہیں جیسے باکسر ٹائپ کے, ہم اپنے بچوں کو بھی بڑا منع کرتے ہیں, سمجھاتے ہیں, لیکن پھر بھی تو اگر ایسا کچھ کرنی ہے تو آپ کو یہ ساری چیزیں یہ بھی دیکھیں کہ یہ ایک موٹر سائیکل والا ہے, اس کے پیچھے بیک اپ کے لیے تو نہیں پیچھے کوئی آ رہا ہے, اس قسم کی ریٹیلیشن پھر کریں, ورنہ آپ کو ضرورت نہیں ہے. میں پھر اس کا نچوڑ یہ بتا رہا ہوں, آپ لوگوں کو ضرورت نہیں ہے. مجھے اس وقت ہے, میں اپنے پیسے کو ایسے نہیں جانا. میں تو لنگی مار کے نا انہوں ڈنگی پیر دے مار کے سٹ لینا, کینچی پنجابی میں ایک. میں کشتی بھی بچپن میں مجھے بڑی میں لڑتا رہا ہوں. پھر آپ کہیں گے ہر کام میں انکل ہوتے ہیں, آپ یقین کریں کہ مجھے کشتی میں بھی مقابلے میں بھی سامنے لوگ کبڈی میں مقابلے میں مجھے لے کے بڑے بھائی میرے وہ ایسے. اب یہ کار والا بچہ ینگ بچے ہیں, یہ سلو ہو گئے, یہ سلو ہو گئے, میں تیز ہو گیا, تو نہیں سلو ہوئے تو بچے فکر نہ کرو, میرے فون والوں نہ دیکھو. تو میں وہ کبڈی بھی کھیلتا تھا اور کشتی بھی لڑتا تھا. تو مجھے وہ پتہ ہے کشتی میں یا اس میں کبڈی میں بھاگتے ہوئے کوئی کینچی کہلاتا. آپ نے پیچھے سے دونوں ٹانگوں سے سیزر جیسے بنا کے اس کی ٹانگوں پہ پکڑا, اور اگر صحیح پڑ گئی تو وہ بندہ منہ کے بل گرے گا, جا نہیں سکتا. تو میں دینا ہوں کینچی مار کے سیٹ لینا اگر کسی نے میرے ایسا کوئی واردات کی. لیکن اگر کلّا ہوا, آپ کو بتا رہا ہوں ایسے میں جوش دکھا رہا ہوں, لیکن ایسا کرنا نہیں ہے. میں نے اکا دکا ہوا, اور اگر ذرا ایک گروپ میرے ساتھ ٹائپ ہوگا پھر نہیں چڑھنا. باقی نوجوانوں سے متھا نہ ہی لگاؤ بھائی, کوئی پتہ نہیں ان کی جیب میں کیا ہو اور کیا نہ ہو. تو چلو اللہ سب کو بچا کے رکھے, ہر ایک کی جان و مال عزت کی حفاظت کرے. بھائی ہارڈ ارن منی ہے, سب کچھ ہے, لیکن چور کے لیے تو وہ صرف منی ہے. اس کو یہ نہیں ہے کہ یہ بڑی مشکل سے اس نے بنائے ہیں یا یہ غریب ہے. چلیں یہاں بھی کوئی دیکھنے بند کر. چلیں جی, آپ لوگ بھی حاضری لگاؤ. وہ کون لوگ ہیں جو گھروں سے نکلیں یا شہر سے نکلیں یا ملک سے نکلیں تو بیگم پیچھا نہیں چھوڑتی, 2 منٹ میں فون کرو تو بتاؤ ابھی کتنے پہنچے ہیں, ہوں کتنے پہنچے ہیں, ہوں کی کر رہے ہیں. اب مسئلہ یہ آ گیا کہ یہ سالہ جو ویڈیو کال اور فیس ٹائم, اس میں تو بندہ غلط بیانی زیادہ بولو ان کو, ذرا سا بھی وہ اچھا چلو کال نہیں چل, ویڈیو کال تے آ جا, بہت دن ہوئے تین گل نہیں ہوئی, ویڈیو تے آ جا, ویڈیو تے آ جاؤ. وہ بندے کو ہوتا پتہ کہ کہاں اور کن کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. تو ذرا حاضری تو لگاؤ. کون بندہ جو آزادی کی لائف جب گھر سے نکلتا تو پیچھے فون فان نہیں آتے اور بڑے ٹھاٹ سے گھومتا پھرتا. میں گھوم رہا ہوں, واک کر رہا ہوں, لیکن مجھے ٹینشن یہ لگی ہوئی ہے کہ ابھی فون آیا اور ابھی فون آیا بیگم کا. ویسے ڈرتا ورتا میں نہیں ہوں, یہ آپ لوگوں کو بتا دوں میں. چلے یہ واک بھی میری ہوتی جائے گی ذرا, اور ٹائم بھی پاس ہوتا جائے گا. چھوٹی چھوٹی بیسک چیزیں ہیں زندگی کی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے ہی پتہ ہے یا میں بہت ہوشیار ہوں, لیکن چلو بندے کو. ہمارے ایک ٹیچر ہوتے تھے اس میں ٹرکنگ میں جو ہماری ٹریننگ ہوتی ہے نا, جب آپ نے نیا لائسنس لیا تو اب آپ کو کلاسز ہیں, پھر وہ ایئر بریک کی ٹریننگ اور اس کی ٹریننگ, اور پھر پیریاڈیکلی بھی وہ بڑی کمپنیاں آپ کو ٹریننگ سیشن کرتی رہتی ہیں کہ آپ آئیں ذرا یہ ٹریننگ. تو اس میں وہ بندہ بتاتا تھا, کوئی چیز اس نے بتا بھی دینی ہے اور ساتھ یہ اس نے کہنا کہ میں یہ آپ کو سمجھا نہیں رہا ہوں, میں خود سمجھ رہا ہوں, یہ میں خود سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اور یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے تاکہ میرا دماغ بھی تیار رہے, فریش رہے, میں بھولوں نہ, کہیں ایسے غلطی نہ ہو جائے. میں اپنے آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کو نہیں بتا رہا ہوں. سو یہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ سمجھ لو, آپ لوگوں کو نہیں میں سمجھا رہا ہوں, میں اپنے لیے کر رہا ہوں تاکہ مجھے یہ یاد رہے, ریمائنڈ ہر وقت میرے ذہن میں ہو, اور مجھے پتا ہے کہ اس ٹائم پہ یہ کرنا ہے, اس ٹائم پہ یہ کرنا ہے. تو بندہ ذرا وہ کہتے ہیں نا کمپیوٹر کو ریفریش جب مارتے ہیں آپ, تو اس قسم کی وہ چیز ہے. تو اللہ بچا کے رکھے سب کو. بات کوئی ذہن میں کوئی آئی تھی تو جب میں بھول گیا. ہاں, وہ ہمارے حاجی صاحبان ماشاء اللہ, ان کا بھی بہت دن ہو گئے ذکر نہیں کیا. ایک تو فہیم جمالی صاحب ہے, ان کو میں نے پچھلے دن رابطہ بھی کیا. انہوں نے کہا میں 2-4 دن میں میرا پروگرام ہے امیر پر خاص کی طرف. میں نے کہا بھائی آؤ, بے شک آ جاؤ, یہ گلی پکی ہے, ذرا اس میں سے ہو جاتا ہوں ادھر. تو میں نے کہا بھائی آؤ, لیکن ساتھ میں یہ بتانا بھول گیا کہ میں نے خود کوئی پتہ نہیں
آج جیسے اتوار کہیں میرپور خاص میں ان کو کوئی شادی کا وہاں کوئی انویٹیشن تھا. اب وہ بیچارہ کہیں ایسا نہ ہو بغیر اس کے وہ گھر میرا ڈھونڈ ہی لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں برے کا گھر ڈھونڈنا کون سا مشکل کام ہے. محلے میں کسی سے نام لو سب کو پتہ ہے یہی بندہ جو وارداتیں کرتا ہے, تو وہ گھر میرا سب کو پتہ ہے. تو وہ بیچارہ کہیں فہیم جمالی وہ کہیں دروازے پہ نہ کھڑا ہو جائے. ویسے سمجھدار اچھے عہدے پہ ہے, ایسا نہیں ہے کہ فون نہ کرے, لیکن میں نے اس کو کہا آ جانا, اور ساتھ میں بتانا بھول گیا. ابھی کوشش کروں گا کہ یہ ذرا سوچ آ کے اٹھ جائے تو اس کو اپڈیٹ کر دوں کہ میں وہاں نہیں ہوں, کراچی میں ہوں. اور دوسری بات ایک اور, یہ حاجی فہیم جمالی وہ ہیں, پہلے بھی ذکر کر چکا, بیچارے نے بڑی میری خدمت کی. اور وہاں حج کے دوران ساتھ رہا میرے, میں بیمار ہو گیا, بازو پکڑا ہوا مجھے, کبھی اس ڈاکٹر کے کبھی اس ڈاکٹر کے, اور بہت ساری میں چیزیں پہلے شیئر کر چکا ہوں. چلو اللہ اس کو اجر دے گا, میں اس قابل تو نہیں ہوں. اور دوسرے ہمارے اپنا رضوان خان ماشاءاللہ, تو وہ ینگ بچہ بالکل میں کہتا ہوں کہ واقعی بڑا صحیح ہوا کہ اس نے ینگ عمر میں اس عمر میں حج کیا اور سارا, ورنہ بڑھاپے میں تو پھر وہ خانہ پوری رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس کا اجر اس کی ہر چیز اپنی جگہ پہ, آپ کا فرض بھی پورا ہو گیا. لیکن میں کہتا ہوں وہ جو انرجی, جو جس انرجی سے آپ نے یہ کرنا ہے تو وہ نہیں رہتی. بہرحال ہماری جو حالت ہوئی ہے مجھے پتہ ہے, پھر بیمار ہو گیا اس میں سو. تو وہ رضوان بیچارہ, تو اس نے روم میٹ تھا میرا, تو اس نے آپ یہ سوچیں ہر بندے کا ایک ٹریڈیشن ہوتا ہے. ماشاءاللہ ہمارے یہ پٹھان بھائی یہ حج پہ بھی جاتے ہیں تو یہ اپنی چھوٹی چھوٹی بیسک چیزیں لے کے جاتے ہیں. اب اتنا نہیں میں اب یہ سمجھاؤں کہ نہیں لے کے جانی چاہیے, اس میں یہ نہیں, لیکن یہ اس قسم کی فوڈ کے وہ کہتے ہیں ہم خود بنائیں گے. کٹلی اس کے پاس, چائے اس کے پاس, وہ اسپیشل چائے جو بنانے والی ان کی پتی چوری وہ ان کے پاس. صحیح وہ چائے بناتا تھا. میں کہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ والا روم ظاہر خواتین کا, تو اس نے ان کو بھی پلانی, ہمیں بھی اپنے روم میں جو ہم کو بھی پلانی اور ان کو بھی, اور مطلب چاچی کو بھی یہ کپ دیا. تو مطلب وہ اتنی اچھی وہ چائے بناتا تھا. اور پھر میں نے مطلب اس سے ہٹ کے بھی کوئی دوائی دارو کو اس کے ساتھ, کھانسی رات مجھے کھانسی آ رہی ہے, وہ بیچارہ نہ سو پائے نہ, اور لیکن چلو انہوں نے بھی ٹائم اپنا گزارا, میں نے بھی جیسے تیسے کر کے. تو اس نے بھی بیچارے نے بڑی خدمت کی, اللہ اس کو اجر دے. تو میں ابھی کراچی آیا ہوا ہوں, تو میں کوشش کروں گا اس سے رابطہ کروں تاکہ ملاقات ہو جائے. لیکن اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے میرے اپنی جو پروجیکٹس ہیں, جو ضروری کام ہیں وہ بھی ہو جائیں ساتھ, اور پھر اینف ٹائم بھی میرے پاس اتنا ہو کہ میں اس سے رابطہ. ٹائم تو نکالنا پڑتا ہے, ٹائم کسی کے پاس بھی نہیں. وہ رضوان ہے بے شک وہ اس کے پاس بھی ٹائم ہے, وہ فارغ نہیں بیٹھا ہوا میرے امتحان, لیکن وہی بات ہے کہ ٹائم کسی کے پاس نہیں ہوتا, نکالنا پڑتا ہے. تو انشاءاللہ میں ٹائم نکالوں گا, کوشش کروں گا کہ اس سے ملاقات ہو جائے. ٹھیک ہے جی, نکلیے, میں واک چل رہی ہے میری, ہمت دے اللہ.